حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک پرندہ اور جگنو۔ سر شام ایک مرغ نغمہ پیرا کسی ٹہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا۔ چمکتی چیز ایک دیکھی زمیں پر، اڑا طائر اسے جگنو سمجھ کر۔ کہا جگنو نے او مرغ نوارز، نہ کر بے کس پہ منقار ہوس تیز۔ تجھے جس نے چہک گل کو مہک دی، اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی۔ لباس نور میں مستور ہوں میں، پتنگوں کے جہاں کا طور ہوں میں۔ چہک تیری بہشت گوش اگر ہے، چمک میری بھی فردوس نظر ہے۔ پروں کو میرے قدرت نے ضیا دی، تجھے اس نے صدائے دلربا دی۔ تیری منقار کو گانا سکھایا، مجھے گلزار کی مشعل بنایا۔ چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو، دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو۔ مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز، جہاں میں ساز کا ہے ہم نشیں سوز۔ قیام بزم ہستی ہے انہی سے، ظہور اوج و پستی ہے انہی سے۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی۔ زیر تشریح نظم عملاً جیو اور جینے دو کے اصول پر مبنی اس نظم میں دو کردار ہیں، ایک پرندہ اور دوسرا جگنو۔ اقبال نے پرندے کے رویے پر جگنو کا جو رد عمل ہے اس کی زبانی اپنے الفاظ میں پیش کی ہے۔ 1 سے 3 معنی: نغمہ پیرا، گانے والا، نوارز، راگ برسانے والا، چہچہانے والا، منقار ہوس، لالچ کی چونچ۔ مطلب: ایک پرندہ شام کے وقت کسی درخت پر بیٹھا ہوا چہچہا رہا تھا کہ اس کی نظر زمین کی طرف گئی جہاں اس نے کسی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا۔ پرندے کو یقین تھا کہ یہ چمک جگنو کی ہی ہو سکتی ہے، چنانچہ درخت سے اڑ کر وہ اس مقام کی جانب آیا کہ جگنو کو ہڑپ کر جائے۔ اس لمحے جگنو نے پرندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو بے شک ایسا پرندہ ہے جو اپنے نغموں سے چمن میں بہار کا ساماں پیدا کرتا ہے، لیکن کسی کمزور اور ناتواں جگنو پر یوں جھپٹنا تیرا شعار نہیں ہونا چاہیے۔ 4 سے 8 معنی: بہشت گوش، کانوں کی جنت یعنی دلکش، فردوس نظر بہت خوبصورت، منقار چونچ۔ مطلب: اے پرندے، میری بات غور سے سن کہ جس خدا نے چہکنا سکھایا اور پھولوں کو مہک دی، اسی خدا نے مجھے بھی روشنی عطا کی ہے۔ میرا لباس تو نور ہی نور ہے، یعنی قدرت خداوندی سے میرا جسم سر تاپا روشنی سے مزین ہے، اور عملاً دنیا میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان میں کوہ طور کی حیثیت کا حامل ہوں، یعنی کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو روشنی دکھائی دی تھی میں اسی کی مانند ہوں۔ تیری چہک اور نغمے اگر دل موہ لینے والے ہیں تو میری چمک بھی نگاہوں کو بھلی لگتی ہے۔ قدرت نے میرے پروں میں روشنی کے دیے جلا دیے ہیں، اسی طرح تجھے بھی اس مالک دو جہاں نے دلاویز نغمگی عطا کی ہے۔ چنانچہ اگر تجھے گانا سکھایا گیا ہے تو اس حقیقت کو بھی جان لے کہ میرا وجود اس گلزار میں ایک مشعل کی مانند ہے۔ 9 سے 12 مطلب: اے پرندے،
اس رب ذل جلال نے اگر مجھے روشنی بخشی ہے تو تجھے بے شک خوش الہانی عطا کی ہے، بالفاظ دیگر مجھے غم عشق میں جلنا مقدر کیا ہے اور تجھے نغمگی سے نوازا ہے۔ اس حقیقت کو بھی جان لے کہ اگر میں سوز ہوں اور تیری حیثیت ساز کی مانند ہے تو سوز اور ساز دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے، کہ یہ دونوں عناصر تو اس کائنات میں اصل سے ہم آہنگ رہتے ہیں۔ اے پرندے، یہ نکتہ بھی ذہن نشین کر لے کہ سوز اور ساز یعنی درد اور نغمگی دونوں ہی ایسے عناصر ہیں جن سے زندگی کا وجود قائم و دائم ہے، اور انہی سے انسان کے مراتب میں عروج و زوال کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ باہمی اتحاد و اتفاق کے طفیل ہی دنیا قائم ہے اور انہی کے سبب یہاں رونق رہتی ہے۔ سو تجھے اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو مجھے بھی جینے دے، اسی میں دونوں کا بھلا اور فائدہ بھی ہے۔